اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 35 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو رہے ہیں، تو وہی کلام آگے چل رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعائیں مانگی، ان کو پیغمبری کے لیے چنا۔ اللہ سے انہوں نے دعا مانگی کہ مجھے وسیع القلب کر دے، میرے علم میں اضافہ فرما دے اور یہ کام میرے لیے آسان کر دے۔ اور اللہ نے جو احکامات دیے سارے، پھر انہوں نے کہا کہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے۔ اپنے بھائی کے لیے بھی انہوں نے وہی خیر چاہی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور اللہ نے ان کو کہا کہ آپ بے حساب اللہ کی بندگی بیان کریں، پاکیزگی بیان کریں اور دعوت اور تبلیغ کا کام بھی بہت زیادہ کریں۔ تو اب اللہ کی ذات فرما رہی ہے، قالا کہا، قد بے شک، اوتیتا عطا کر دیا گیا آپ کو، سؤلک جس کا آپ نے سوال کیا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے جو دعائیں مانگی ہیں مجھ سے، جو مانگا ہے مجھ سے، جو مدد مانگی ہے، جو علم مانگے، سب کچھ میں نے آپ کو عطا کر دیا۔ آپ کے بھائی کو بھی میں نے آپ کی کام میں شریک کر دیا۔ سب کی سب دعائیں اللہ رب العزت نے قبول کر لیں۔ تو دعائیں قبول کرنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات اور کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ گفتگو چل رہی ہے، اور اللہ کی ذات نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، آپ نے جو کچھ کہا ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ وَلَقَدْ اور بے شک، مننا احسان کیا ہم نے، یعنی اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ تو آپ نے مانگا ہے ہم سے اور ہم نے آپ کو اس کا عطا کر دیا جو کچھ آپ نے مانگا۔ وَلَقَدْ مننا البتہ ضرور بے شک احسان کیا ہم نے علیکہ آپ پر مرتن اخری اس سے پہلے بھی۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ مانگنے پہ بھی دیتی ہے اور بن مانگے بھی دیتی ہے، کیونکہ اس کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ وہ بغیر مانگے بھی بہت ساری ایسی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی، اور اللہ کی ذات ہمارے لیے وہ راستے سیدھے کر رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں فرما رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے جو دعائیں کی، جو مجھ سے مانگا، میں نے وہ بھی عطا کر دیا، لیکن میں وہ ذات ہوں کہ بے شک اس سے پہلے بھی میں نے آپ پہ بڑے احسان کیے، اور اللہ کی ذات کے ہر انسان پہ بڑے احسان ہیں جو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں کہاں سے اللہ کی ذات اس کا خیال کر رہی ہے، اس کو بچا رہی ہے۔ اب اللہ کی ذات بتا رہی ہے ہمیں بھی بتانے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہ وہ کیا احسانات تھے، ان میں سے کچھ۔ اذ اوحینا جب وحی کی ہم نے، الا طرف، کا آپ کی ماں کی طرف، ما یوحا جیسے کہ اب آپ کی طرف کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم نے آپ کی والدہ کے دل میں بھی ڈالا جیسے اب آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو اب وحی ایسا لفظ ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے جب بھی یہ بات ہوتی تھی ہم سمجھتے تھے کہ وحی صرف انبیاء کو ہوتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کی ذات نے وحی بی بی مریم کو بھی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی کی، اور اگر آپ یاد کریں سورہ نحل میں تو شہد کی مکھی کو بھی کی۔ یعنی اللہ کا جو خفیہ پیغام ہوتا ہے وہ جس کو ملتا ہے وہ وحی کہلاتا ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے جس کو دے۔ تو اب یہاں اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ آپ کی والدہ کی طرف جب ہم نے وحی کی جیسے آپ کے ساتھ اب ہم کر رہے ہیں، تو کیا وحی کی؟ انقذ فیہ فی التابوت کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ڈال دیں آپ کو ایک بکس کے اندر، ایک تابوت کے اندر، ایک صندوق کے اندر۔ فقذ فیہ فی الیم میں اور پھر اس تابوت کو ڈال دیں پانی کے اندر۔ یعنی نوزائیدہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوا
تو اس کو اللہ کی ذات نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ آپ اس کو ایک لکڑی کا بکس بنا کے، صندوق بنا کے اس میں ڈال کے، اور پھر اس بکس کو پانی میں ڈال دیں، دریا میں ڈال دیں، کیونکہ وہ جو فرعون تھا، پیچھے ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے نا کہ وہ بچوں کو قتل کروا رہا تھا، تو اس سے اللہ کی ذات نے دیکھیں کیسے تدبیر فرمائی کہ ان کو پانی میں ڈلوا دیا۔ تو اب یہ اللہ کی ذات اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل مضبوط نہ کرتے، ان کے دل میں یہ نہ ڈالتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو ایسے بے یار و مددگار پانی میں ڈال دے۔ فَيُلْقِهِ الْيَمَّ، تو پس یہ پانی جو ہے وہ ڈال دیا اس کو، بالساحل، یعنی یہ پانی اس کو ڈال دے گا، بالساحل، کنارے کے ساتھ، یاخذہ، لے گا اس کو، پکڑ لے گا اس کو، عدوًا، دشمن، لی، میرا، وعدو لہ، اور دشمن اس کا، موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اس کو بکس میں ڈال کے، تابوت میں ڈال کے، اس تابوت کو پانی میں ڈال دیں، پھر یہ پانی جو ہے یہ اللہ کے حکم سے اس کو ساحل کے ساتھ لگا دے گا، اور اس کو اٹھانے والا وہ ہوگا جو میرا بھی دشمن ہے، یعنی اللہ کے بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی نافرمان ہے، وعدو لہ، اور اس کا بھی دشمن ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ دیکھیں اللہ کی ذات کے کیسی تدبیریں ہوتی ہیں کہ پانی میں بچے کا ڈالنا، پھر اس کا کنارے میں لگنا، اور وہاں پہ جہاں پہ فرعون کا محل تھا اس کے قریب جا کے، اور پھر اللہ کی ذات ان کی والدہ کو پہلے ہی بتا رہی ہے کہ اس کو اٹھانے والا کوئی اس کا دوست نہیں ہوگا، اس کا دشمن ہوگا، اور وہ میرا بھی دشمن ہوگا۔ وَأَلْقَيْتُ، اور ڈال دی ہم نے، عَلَيْكَ، اوپر ان کے، حضرت یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ، محبتاً منی، اپنی طرف سے خاص ایک محبت، ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام پہ ایک خاص اپنی محبت ڈال دی کہ جو ان کو دیکھتا وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ اللہ کی ذات نے ان کے چہرے پہ ایسا نور اور ایسی محبت ڈال دی کہ دیکھنے والا جو ہے وہ بہت ہی پیارے لگتے اس کو، اور وہ ان کو پیار کرنے لگتا۔ وَلِتُسْأَلَ، تاکہ پرورش کریں ہم اس کو، بڑا کریں اس کو، اللہ پر، عینی، اپنے سامنے، تاکہ ہم اس کو اپنے سامنے جو ہے وہ بڑا کریں۔ یہ اللہ کی خاص محبت ہے، ورنہ ہر چیز اللہ کے سامنے اور ہر کوئی اللہ کے سامنے ہی بڑا ہو رہا ہے۔ اذ تمشی، جس وقت چلتی تھی، اختکا، آپ کی بہن، فتقولو، پس کہتی تھی، حل ادلکم، کیا میں بتاؤں تم کو، اللہ پر، میں یکفلہ، کہ ایسا گھرانہ جو اس کی کفالت کر سکے۔ اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جب محل کے قریب سے گزرے، پانی کے نے ان کو کنارے کے ساتھ لگا دیا، تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور وہ محل کے اندر لے گئے، اور اللہ نے جو ان کے اوپر محبت ڈالی تھی، تو جو فرعون کی بیوی تھی، اور وہ جب انہوں نے دیکھا تو ان کے دل میں بڑی محبت آئی، انہوں نے پھر آگے آئے گا، وہ آگے سورہ قصص میں انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ بھی قصہ آئے گا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ پینے سے انکار کر دیا، کسی کا دودھ۔ تو ان کی بہن جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی جو ماں نے بھیجا تھا، تو جب یہ بات محل سے باہر پہنچی کہ کوئی ہے ایسا کہ جو اس بچے کو دودھ پلائے، تو ان کی بہن جو ادھر تھی اس نے کہا کہ میں ایک ایسے خاندان، ایک ایسے گھرانے کو جانتی ہوں کہ جو اس کی اچھی کفالت کر سکتا ہے۔ فرجعناک، تو پس لوٹا دیا ہم نے، اللہ کی ذات نے ان کو، الی امک، اپنی ماں کی طرف۔ تو وہ ان کو واپس اپنے ماں کی طرف آئے اور انہوں نے اپنی ماں کا ہی دودھ پیا، کئی تاکہ تقرّا، ٹھنڈی ہوں، عینھا، ان کی آنکھیں۔ ماں کی طرف واپس لوٹا، اپنے بیٹے کی کو دیکھ کر ماں نے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی، اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی اللہ نے کر دی۔ ولا تحزن، اور وہ غم بھی نہ کرے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہوگا، جتنا بھی اچھا پل رہا ہو، ماں کو تو تسلی نہیں ہو سکتی نا، تو اللہ کی ذات نے ان کو والدہ کی طرف لوٹا دیا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، اور ان کا وہ غم جو تھا وہ دور کر دیا۔ اور اب اللہ کی ذات دوسرا احسان یاد کروا رہی ہے کہ جو بن مانگے اللہ نے دیا، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور قتل کر دیا تھا آپ نے ایک نفس کو، ایک جان کو، فَنَجَّيْنَاكَ، پس نجات دی تھی ہم نے آپ کو، من الغم، میں اس غم سے۔ یعنی وہ بھی آگے قصہ آئے گا انشاءاللہ، قرآن میں ہم پڑھیں گے کہ دو آدمیوں کو، ایک جو تھا وہ بنی اسرائیل کا تھا اور ایک وہ قبطی تھا، فرعونی تھا، آپس میں لڑ رہے تھے، تو وہ چھڑاتے ہوئے ایک مکہ جو ہے، مکہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہ لگ گیا اس قبطی کو، تو وہ مر گیا۔
ارادہ نہیں تھا، کوئی خیال نہیں تھا ایسا، تو اللہ کی ذات نے کہا کہ اس غم سے بھی ہم نے نجات دی۔ تو یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شریف النفس نیک آدمی ہو، اس سے اگر اتنی بڑی غلطی ہو جائے تو اس کے دل میں کتنا ملال ہوگا، کتنا غم ہوگا، لیکن اللہ کی ذات کہتی ہے وہ بھی ہم نے آپ سے دور کر دیا۔ فتنک فتونا، اور بہت آزمایا ہم نے آپ کو، خوب آزمایا، یعنی پیدا ہوئے تو آزمائشیں شروع ہو گئیں، اور اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم نے آپ کو بہت آزمایا، اور اللہ نے جن کو بھی بلند مرتبے عطا کرنے ہوتے ہیں اللہ کی ذات ان کو ایسے ہی آزماتی ہے۔ فلبستا، تو پس رہے آپ، سنینا، کئی سال، فی اہل مدینہ، اہل مدین کے ساتھ، یہ بھی آگے پھر مزید اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تو آپ کئی سال جو ہے ان اہل مدین کے ساتھ رہے، ثم جہتا، پھر آئے آپ، علی قدر یا موسیٰ، اس قبلیت پر کہ جہاں آپ کو ہم نے رسالت عطا کی، اور آپ یہ ہمارے سامنے اس وقت کھڑے ہیں، کیونکہ مدین سے واپس جا رہے تھے نا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے جیسے، تو راستے میں وہ جو آگ دیکھی اور ادھر گئے، اور یہاں پھر اللہ کے ساتھ جو ہے یہ اللہ کی ذات نے ان کے ساتھ یہ گفتگو کی، تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اب آپ اس جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں ہم آپ کو رسالت عطا کر رہے ہیں، قدر یا موسیٰ، اس قبلیت اس اندازے پہ پہنچے ہیں۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور چن لیے ہم نے آپ کو اپنے لیے، اللہ کے لیے اب کیا ضرورت ہے کہ چن لیے ہم نے آپ کو اس دین کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں اللہ کی ذات جو ہے وہی سب کچھ کرنے والی ہے، کیسے بچایا، کیسے کیا، دشمن کے گھر میں پالا اور شہزادوں کی طرح پالا اس کے اندر، اور پالنے والا کون تھا؟ جس کے خلاف آئے تھے اور جو سب کو مروا رہا تھا بچوں کو، وہ اس نے اپنے ہاتھ سے پالا۔ تو سب کچھ ایک اللہ کی ذات کر سکتے، جو چاہے کر سکتی ہے۔ پورے انسان بادشاہی کے ساتھ، لو لشکر کے ساتھ، عقل کے ساتھ، درباریوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اذهب، اب اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اب آپ جائیں، انت، آپ، واخوک، اور آپ کے بھائی، بآیاتی، ہمارے احکامات کے ساتھ، ہمارے معجزات کے ساتھ، معجزات جو ہم نے آپ کو عطا کی ان کے ساتھ، اب آپ اور آپ کا بھائی، کیونکہ ان کی بھی دعا قبول ہو گئی تھی، اب آپ جائیں۔ وَلَا تَعْنِيَ فِي ذِكْرِي، اور یہ میرا جو ذکر ہے، میری جو یاد ہے، جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی، اور ذکری وہ تھا کہ جو تبلیغ اور دعوت کا کام کرنا ہے اس میں سستی نہیں کرنی۔ اب آپ اور آپ کا بھائی جائیں، اللہ کے ساتھ ہم کلامی جو ہے وہ اب اللہ کی ذات اس بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہی، کہہ رہی کہ اب آپ جائیں اور میرے یاد کو، میرے ذکر کو اور اس دین کی تبلیغ کو آپ نے جو ہے وہ سستی نہیں کرنی اس میں۔ اذهبا، تم دونوں جو، الی فرعون انہ طغی، فرعون کی طرف کہ بے شک وہ طغی، وہ طغیانی میں ہے، وہ سرکشی میں ہے۔ اور انشاءاللہ آگے اب یہ گفتگو جو جاری ہے، اللہ کی ذات دعوت اور تبلیغ اور انسان کو دین سیکھنے کے لیے جو طریقہ بتا رہی ہے وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔